عشق کی بدولت مجھے۔ آج ہم ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، کیونکہ یہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس ماہ محرم کو کئی نسبتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کئی نسبتوں کے ساتھ محرم کا مہینہ ہمارے درمیان میں جلوگر ہوتا ہے۔ انہی نسبتوں میں سے ایک جو نسبت ہے، اسی محرم کی 29 تاریخ کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال مقدس کی تاریخ ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کارہائے نما، ایسے کار خیر انجام دیے ہیں کہ جن کے کار خیر کو مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم ان کی سیرت پر روشنی ڈالنے اور ان کے کارناموں کا احاطہ کرنا مجھ جیسے ناقص طالب علم کے لیے نہایت ہی ناممکن ہے، کیونکہ وہ ہستی ہے کہ جن کے اندر، جس ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبیاں، ایسے کمالات رکھے، جس ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اوصاف رکھے کہ جن کے اندر علوم قرآن کا فیض بھی ہے، حدیث مصطفیٰ کا فیضان بھی ہے، جو وقت کے مورخ بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، محقق بھی ہے، ایک اللہ کے ولی بھی ہے، عاشق مصطفیٰ بھی ہے، جن کی زندگی کے ایسے کارنامے ہیں، ایسی جہاد ہے کہ ایک ایک جہت پر اگر گفتگو کی جائے تو کئی کئی دن ہمارے گزر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ صرف تفسیر قرآن پر اگر گفتگو کریں گے تو تفسیر قرآن پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں کئی گھنٹوں کے لیکچرز کی ضرورت ہے۔ آپ کی حدیث رسول کی جو خدمات آپ کے ہیں، حدیث رسول کی خدمات پر اگر گفتگو کریں اور ان خدمات پر اگر روشنی ڈالیں تو ہم کو کئی دن گزر جائیں گے ان کے حدیث رسول کی خدمت بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح انہوں نے جو تصوف میں کارنامے دیے، دنیا تصوف میں جو انقلاب انہوں نے برپا کیا، دنیا تصوف کے اندر جو تصوف کی روح کو انہوں نے بیان کیا، اگر اس تصوف پر نظر ڈالی جائے تو یقین جانے لوگوں کے مردہ دلوں کے اندر زندگیاں پیدا ہو جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کا لب لباب، آپ کی زندگی کا خلاصہ اس مختصر سے وقت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی آپ نے دین کی خدمت میں گزاری، قرآن کی خدمت میں گزاری، حدیث مصطفیٰ کی خدمت میں گزاری۔ آپ اس بات پر غور کریں، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آج ہندوستان کی سرزمین، نہ صرف ہندوستان بلکہ ایشیا کے علاقے میں بڑے بڑے محدثین کرام کے پاس جو حدیثوں کی اسناد موجود ہے، احادیث کریمہ کی جو اسنادات موجود ہے محدثین کرام کے پاس، ان اسنادات میں اکثر و بیشتر اکثریت کے ساتھ، غلبے کے ساتھ جن محدثین کرام کے پاس آج احادیث کریمہ اس علاقے میں، چاہے وہ ہندوستان ہو یا بر صغیر ہو یا ایشیا ہو، اس علاقے میں جو حدیثیں پہنچی ہے، ان اسنادات میں ایک نمایاں نام ہر ایک محدث کے پاس جو نظر آتا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہے، ان کی ذات بابرکت ہے، اور انہی کے ذریعے آج الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے گوشے گوشے میں، بر صغیر میں ان جگمگاتے علماء کرام جو مسند حدیث پر بیٹھ کر حدیث مصطفیٰ جو وقت کے علماء کو، طلباء کو جو سنا رہے ہیں، یہ احادیث کریمہ کی جو اسنادات ہے جن کے ذریعے احادیث کریمہ ملی ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک ذات بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے حدیث رسول کی ایسی خدمت دی کہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے پاس احادیث کریمہ پہنچے ہیں، اور حدیث شریف پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث رسول کی خدمت، احادیث کریمہ کی خدمت کرنا، حدیث رسول کو
زندگی کا مشغلہ بنا لینا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حدیث رسول کی خدمت اور اس پر عمل کرنا، اسے پھیلانا، دوسروں تک پہنچانا، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس بندے کو تو خوشحال رکھ، اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھ، اس بندے کو آباد رکھ۔ کون سا بندہ؟ فرمایا حضور نے، جس نے میری حدیثوں کو سنا، میری احادیث کو سنا اور اسے یاد کیا، اسے حفظ کیا احادیث کو، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ وہ اس پر عمل کیا، اور عمل کر کر جیسا سنا تھا اور جیسے یاد کیا تھا دوسروں کو بھی پہنچا دیا۔ تو حضور اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے سننے والے کو ساتھ یہ فضیلتیں ہیں، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ذریعے لاکھوں احادیث کریمہ لوگوں تک پہنچے ہیں۔ احادیث کا جو سلسلہ ہے، حدیثوں کی جو اسنادات ہے، آج ہمارے علماء پڑھا رہے ہیں اور ہمارے اساتذہ کے پاس جو پہنچی ہے، ان میں ایک جگمگاتا نام ہے جن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ تو محترم ناظرین کرام، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نہ صرف وقت کے عالم تھے بلکہ وقت کے بہت بڑے صوفی بھی تھے، صوفی باصفا بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایسے پاک و صاف فرما دیا تھا، ایسے پاک و صاف فرما دیا تھا کہ آپ اپنے دل کی نگاہوں سے وہ چیزیں دیکھ لیتے تھے جو لوگوں کی آنکھیں نہیں دیکھا کرتی، جو لوگوں کی نگاہیں نہیں دیکھا کرتی۔ آپ کی سیرت کی کتابوں میں بے شمار جگہ یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ کی سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں تھا، شہر مکہ میں تھا، چونکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ابتدائی جو تعلیم ہوئی، شروع کی جو تعلیم ہوئی، وہ مکے کے ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس آپ نے تعلیم حاصل کی۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، میں شہر مکہ میں موجود تھا، اور مکہ مکرمہ میں میں نے ایک ایسی محفل میں شریک ہوا جس محفل کو نسبت تھی حضور کے میلاد پاک سے، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی کی محفل تھی، جہاں پر حضور کی عظمتیں بیان کی جا رہی تھی، آقا کی ولادت کے واقعات بیان کیے جا رہے تھے، ولادت مصطفیٰ کے وقت جو اللہ کی طرف سے انعامات نازل ہوئے، وہ سارے واقعات اس مجلس میلاد میں بیان کیا جا رہا تھا۔ وہ بھی کہاں؟ عجم کا علاقہ نہیں، کوئی دنیا کا کوئی عام شہر نہیں، بلکہ شہر مکہ میں یہ واقعہ ہو رہا تھا، مکے میں یہ معاملات ہو رہے تھے۔ اس محفل میں شریک ہوا۔ فرماتے ہیں قسم بخدا میں نے اس محفل میں اپنے قلب کی نگاہوں سے دیکھا ہوں، میرے دل کی نگاہوں سے میں نے دیکھا ہے کہ اس محفل میلاد جہاں پر سجائی گئی تھی، اس جگہ سے لے کر آسمان دنیا تک ایک نور کی بارشیں برس رہی ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے، جہاں سرکار کے میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ یہ نظر صرف مجھے ہی آ رہا ہے یا سب کو آ رہا ہے؟ جب میں نے اپنے آپ پر غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ محفل میلاد پر برسنے والی خصوصی انوار ہے، محفل میلاد والوں کے لیے یہ خصوصی انعامات ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی نگاہوں سے مجھے دکھا چکا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے پاکیزہ قلب والے تھے، ایسا دل کا تزکیہ تھا، طہارت تھی، دل اتنا اجلا تھا
اللہ کی یاد میں اور رسول پاک کی محبت میں کہ وہ چیزیں دیکھتے اور بیان بھی کرتے کہ میں نے آقا کے میلاد کی محفل شہر مکہ میں تھا اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ نور کی برسات ہو رہی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا مزاج اور ان کی طبیعت اور ان کے اخلاق و کردار اتنے پاکیزہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک و صاف فرما دیتا، اور جب دل پاک و صاف ہو جائے، دل کی گندگیاں پاک و صاف ہو جائے، تو پھر وہ انسان اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اتنی علمی خدمات کی ہے، لیکن آپ کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے اپنے فرزندوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، آپ کے شاگردوں میں وقت کے بڑے بڑے علماء ہیں، وقت کے بڑے بڑے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے فرزند ارجمند تھے، آپ کے بڑے بڑے اجلہ اس دور میں جن کو بہت نام کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ آپ کے شاگردی میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے پاس پڑھنے والے، مجھ سے فیض حاصل کرنے والے، علم حاصل کرنے والے، مجھ سے اکتساب علم اور زانو تلمس طے کرنے والے صرف علمی مہارت رکھنے والے نہ بنے، صرف علمی مہارت رکھنے والے نہ بنے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ علمی مہارت کے ساتھ ساتھ وہ عملی نمونہ بھی بن جائے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے بھی بن جائے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ علم بغیر عمل کے جو علم ہوتا ہے، وہ علم انسان کے لیے نافع نہیں ہوتا، فائدہ مند نہیں ہوتا۔ وہی علم نافع کہلاتا ہے جس علم سے علم رکھنے والے کو بھی نفع ہو اور وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والا ہو۔ تو علم نافع کب بنے گا؟ جب بندہ خود اپنے علم پر عمل کرے گا، اپنے علم پر عمل کرے گا۔ چونکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جانتے تھے کہ دنیا میں ایسے کئی علم والے ہیں جو علم کی دنیا میں بڑی شان رکھتے ہیں، جو علم کی دنیا میں بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، جو علم کی دنیا میں جن کا بہت دبدبہ ہے، غلبہ ہے، نام ہے، ذکر ہے، لیکن عملی میدان میں وہ بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ علم میں آگے تک بڑھے ہوئے ہیں، عمل میں بہت پیچھے ہیں، بہت کمزور ہے۔ علم کا ایک معاملہ تو چل رہا ہے، لیکن عملی میدان میں کیا ہے؟ علم رکھنے والوں کی جو خامیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، آپ جانتے تھے۔ کیونکہ علم رکھنے والوں میں بات ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود بینی میں پڑ جاتے ہیں، جو خود پسندی میں پڑ جاتے ہیں، جو خود عجبی میں پڑ جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کی خود ستائشی، اپنے آپ کی تعریف، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، میرے پاس اتنا علم ہے، کوئی میرے علم کا مقابلہ کرنے والا نہیں، اس طرح دل میں یہ تکبر، یہ انانیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ علم کی وجہ سے انسان کے اندر بسا اوقات شیطان اس کے اندر عجب اور انانیت اور تکبر اور حسد اور جلن اس کے سینے میں پیدا کر دیتا ہے، اور اس علم کی وجہ سے وہ ہمیشہ صرف لوگوں سے اپنی تعریف اور اپنی واہ اور اپنے مقام و مرتبے کے جملے سننے کو چاہتا ہے۔ اور آج ہوتا بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے علم والے ہیں، لیکن ان کی جو اندرونی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ صرف اپنی تعریف کرتے ہیں خود زبان سے، اور چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ہماری تعریف کریں، چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ہم کو جھیلے، لوگ بھی ہماری واہ واہ کرے۔ اگر کوئی نہ کرے تو پھر وہ خود اپنی زبان سے اپنی تعریف بیان کرتے۔ تو یہ جو کیفیت ہے علماء کے علم کی وقار کو گھٹانے والی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ تم صرف علم میں مہارت نہ رکھو، بلکہ اپنی زندگی میں عملی نمونہ بنو، عمل کے بھی تم غازی بنو، صرف علم کے غازی نہیں، عمل کے غازی بنو، صرف گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازی بنو۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کو اور اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو آپ کی بارگاہ میں جو بھی
علم حاصل کرنے آتا آپ اس کے قلب کی صفائی کرتے، اس کو بتلاتے کہ یہ جو علمی مہارت تیرے پاس آئی ہے یہ تیرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ تیرے رب کا احسان ہے۔ لہذا جس درخت کو پھل لگ جاتے ہیں اس درخت کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جھک جایا کرتا ہے۔ تو آپ کی یہی کیفیت تھی کہ جتنا علم بڑھے اتنی تواضع بڑھے، جتنا علم میں مہارت ہوتی جائے اتنی عاجزی اور انکساری بھی پیدا ہوتی جائے۔ تو اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظاہر اور باطن دونوں پر توجہ فرماتے، صرف ظاہر پر ہی نظر نہیں، ظاہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ باطن کے اندر کمال پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کے دل جو دنیا کی خواہشات میں، دنیا کی حرص میں، لالچ میں گرفتار ہو چکی تھی، آپ کی جو روحانیت اور آپ کی جو تربیت کا اثر ایسا تھا کہ دلوں سے دنیا کی گندگی کا خاتمہ فرمایا کرتے، دل سے دنیا کی گندگی ختم ہو جاتی، دل میں اللہ اس کے رسول کی سچی محبت آتی۔ چنانچہ آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ کی کئی کتابیں ہیں جن میں مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، یہ آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اسی طرح اصول تفسیر میں الفوز الکبیر، یہ بھی آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنے دور میں دیکھا کہ لوگ عربی سے زیادہ فارسی جانتے ہیں، فارسی کا چلن زیادہ ہے، لوگ عربی سے اتنا واقف نہیں ہیں جتنا فارسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس روئے زمین کی پہلی وہ ہستی ہے، اس روئے زمین کی پہلی وہ ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں فرمایا، فارسی زبان میں فرمایا۔ کیوں؟ اسی لیے تاکہ اللہ کے کلام کو ہر کوئی سمجھ سکے، ہر کوئی، ہر انسان سمجھ سکے۔ جتنے آپ سے اطراف و کناف والے ہیں جو عربی کے معنی سے واقف نہیں، رموز سے، اثرات سے واقف نہیں، عربی قواعد سے واقف نہیں، عربی کی فصاحت و بلاغت سے واقف نہیں، ان کو آسان کر کر اس کا ترجمہ آپ نے فارسی زبان میں فرمایا۔ جب فارسی زبان میں آپ کا ترجمہ آیا تو لوگ اس ترجمے سے اتنا فیض حاصل کیے، اتنا فیض حاصل کیے کہ انہوں نے آج تک قرآن کو سمجھا نہیں تھا، لیکن جب آپ نے ترجمہ کیا فارسی زبان میں تو جتنے فارسی جاننے والے ہیں سب کے سب قرآن کی عظمت قرآن ان کے دل پر مسلط ہو گئی۔ تو اس طرح آپ نے بتلایا کہ علماء کا کام یہ ہونا چاہیے کہ حالات اور زمانے کے اعتبار سے، حالات اور زمانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ زمانے والوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، معاشرے میں جن چیزوں کی کمی ہے، اور لوگ جن چیزوں کی وجہ سے قرآن اور حدیث سے دور ہو رہے ہیں، ان کو قرآن اور حدیث کے قریب کرنے کے لیے علماء کو کوششیں کرنی چاہیے، محنت کرنا چاہیے۔ زمانے کے اعتبار سے اپنے آپ کے اندر لوگوں کو قرآن و حدیث سے قریب کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے نہیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے لوگ قریب ہو، حدیث رسول سے لوگ قریب ہو، دین سے لوگ قریب ہو، شریعت سے قریب ہو، اسلامی تعلیمات سے، اسلامی احکامات سے قریب ہو۔ یہ فکر علماء کے اندر پیدا کرنے کے لیے آپ نے زبان فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، بتلایا کہ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ حالات اور زمانے کے مطابق کام کیا کرتے ہیں، حالات اور زمانے کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو زندگی ہے ایک صوفی کے لیے بھی کمال والی ہے، ایک محدث کے لیے بھی نمونہ ہے، ایک مفسر کے لیے بھی نمونہ ہے، ایک عالم باعمل کے لیے بھی نمونہ ہے، ایک صوفی باصفا کے لیے بھی نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبیاں اور کمالات رکھے تھے کہ آپ کی ان خوبیاں اور کمالات کو دیکھ کر لوگ اسلام کے قریب ہوتے چلے جاتے، جو لوگ دین کے قریب ہوتے چلے جاتے۔ اور آپ کی طبیعت اور مزاج میں جو آپ کی کتابوں سے جو باتیں ہم کو ملتی ہے،
آپ کی زندگی سے جن باتوں سے ہم اخذ کرتے ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ نے اعتدال کی تعلیم دی ہے، آپ کے پورے معاملات میں اعتدال ہے، میانہ روی ہے۔ اور یاد رکھ لیں یہ جو اعتدال، جو میانہ روی ہے، اس کو فرمایا گیا خیر الامور اوسطها، میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام معاملات میں چاہے وہ دینی معاملات ہو یا دنیاوی معاملات ہو، چاہے اخروی معاملات ہو، گھریلو معاملات ہو، حضور فرماتے ہیں تمام زندگی کے معاملات میں سب سے بہترین جو معاملہ ہے وہ اوسط یعنی اعتدال کا راستہ ہے۔ اعتدال کس کو کہتے ہیں؟ اعتدال افراط اور تفریط کے درمیان میں، زیادتی اور کمی کے درمیان میں جو راستہ ہوتا ہے اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ جو چیزیں افراط ہے، جو چیزیں تفریط ہے، دنیا میں کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگ اس کو پورا گھٹا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہ تم بڑھاؤ نہ گھٹاؤ، جو حقیقت ہے اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ جو درمیانی روش ہے، جو اعتدال ہے، اور اسی اعتدال کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی حیات مبارکہ بھی اعتدال والی حیات ہے، آپ کی زندگی بھی اعتدال والی زندگی ہے۔ آپ کی کتب کو دیکھ لے، کتب حدیث کو دیکھ لے، آپ کے کتب سیرت کو دیکھ لے، آپ کی تمام جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں پر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ نے ہر چیز میں بڑا پیارا انداز سمجھایا ہے، ہر چیز کے اندر بڑا نکھار پیدا کیا ہے۔ دنیا کو بتلایا ہے کہ دنیا والوں افراط سے بھی بچو، تفریط سے بھی بچو، زیادتی سے بھی بچو، شدت سے بھی بچو، مبالغہ آرائی سے بھی بچو، اور تحقیر و ذلت سے بھی بچو۔ بہترین جو راستہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا بتلایا ہوا اعتدال والا راستہ ہے۔ چنانچہ آپ نے اعتدال کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ آپ کی کتابوں سے جو درس ملتا ہے، جو فیض ملتا ہے، جو ہمیں سبق ملتا ہے، وہ اعتدال کا سبق ملتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر غور کریں۔ اور ایک بات آپ کی زندگی کے بارے میں بتلاؤں کہ بعض ہمارے پاس ناواقف لوگ آپ کی کچھ عبارتوں کو، آپ کی کتابوں کے اندر کچھ ایسی عبارتیں ہیں جن عبارتوں کا مفہوم مطلب غلط بیان کر کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے مسلک کا بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بتلا رہے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نعوذ باللہ وہ کیا تھے؟ وہ تقلید کے منکر تھے، تقلید کو انہوں نے بدعت کہا ہے، استغفر اللہ۔ جبکہ کتابوں میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ حنفی کے ماننے والے تھے، آپ حنفی تھے، لیکن ان کی بعض عبارتوں کو توڑ موڑ کر، جس طرح قرآن کی آیتوں کے اندر بھی بیک گراؤنڈ کو نکال کر، اس کے پس منظر اور پیش منظر کو نکال کر کچھ لوگ بتوں کی آیتیں لے کر مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے ہیں، اللہ کے کلام میں اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، یہ تو بندے کی باتیں ہیں۔ تو ان کی بعض عبارتوں کو غلط مطلب نکال کر، غلط مفہوم نکال کر، وہ جو کہنا چاہتے تھے اس منشے سے ہٹا کر اپنی چاہت کے مطابق ان کی کچھ عبارتیں لے کر ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ نے تقلید کو بدعت کہہ دیا، آپ نے ان کے بارے میں ایسا کہہ دیا، یعنی اپنی مطلب کی بات کو آپ کی کتابوں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو خدا را اس بات کو ذہن نشین کر لیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پکے حنفی سنی تھے، آپ اہل سنت والجماعت کے تھے۔ آپ نے تقلید کو، جو قرآن و حدیث کے مطابق جو تقلید ہے، اس تقلید کو آپ نے کبھی غلط نہیں کہا ہے۔ ہاں جہاں پر آپ نے مذمت کی ہے وہاں پر ان غلط لوگوں کے لیے ہے جو غلط چیزوں میں تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ جو تقلید کرتے ہیں دنیا بھر میں، یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق کیا کرتے ہیں۔
ہم کسی مسلک کے بارے میں بدعت ہے، گمراہ ہے، اس بات کی ہم کو کسی کو اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کو اپنے عظیم محدث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی زندگی کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، آپ کی ذات کے بارے میں لوگوں کو جو غلط میسج دیا جا رہا ہے، بدگمانیاں ڈالی جا رہی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ اس غلط بیانی کا خاتمہ کیا جائے اور آپ کی صحیح عبارتوں کو اور صحیح مفہوم کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ ورنہ آج آئے دن ہر کوئی اپنی باتیں اپنی مرضی سے جس طرح چاہے بیان کر رہا ہے۔ تو ایسے دور میں ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے اسلاف کی قدر کریں، ان کی تعلیمات کو داغدار نہ ہونے دیں، ان کی زندگی کا جو پیغام ہے، میسج ہے، اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے اس چینل کے نوجوان ذمہ دار علماء کرام کو، جنہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی مناسبت سے یہ ایک پروگرام کو مختصر وقت کے لیے رکھا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کار خیر انشاءاللہ دیگر بزرگوں کی زندگی، دیگر محدثین کی زندگی پر بھی انشاءاللہ یہ کار خیر چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے ہم تمام کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے جتنے فرزندان ہیں، اللہ ان تمام بزرگوں کا فیض اللہ ہم سب پر جاری و ساری فرمائے، اور ان کی تعلیمات کے مطابق اور ان کی زندگی کا جو پیغام ہے اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔